علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تو جو ہمارا آن لائن لیکچرز کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اسی کو آگے کنٹینیو رکھتے ہوئے آج کی جو ہماری ڈائری ہے اس میں ہمارا کلاس ورک ہے پیج نمبر 79 to 81. آپ نے ریڈنگ کرنی ہے. کوشچن نمبر 4 لانگ کوشچن اور شارٹ کوشچن بھی. کوشچن نمبر 4 آپ نے لرن کرنے ہیں. شارٹ کوشچن نمبر 4 اور لانگ کوشچن نمبر 4. ٹھیک ہے، تو اس میں ریڈنگ پہلے دیکھ لیتے ہیں. پیج نمبر 75 پہ ہے رول آف انفلیشن. مہنگائی، انفلیشن کیا ہوتا ہے؟ مہنگائی اینڈ ان امپلائمنٹ اور بے روزگاری ان دا ڈیولپمنٹ. ترقی میں کسی بھی ملک کی ترقی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ مہنگائی کا اور بے روزگاری کا کیا کردار ہوتا ہے. انفلیشن از دا رائز ان پرائز. انفلیشن کیا ہوتا ہے؟ قیمتوں میں اضافہ. which can be translated، جس کو بیان کیا جا سکتا ہے ایز اے ڈکلائن، کمی آف پرچیزنگ پاور اوور ٹائم. کے مطلب جیسے جیسے اس کو ایسے بیان کیا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی کمی آتی جائے گی چیزوں کے خریدنے والے پیسوں میں، انفلیشن میں بھی کین بی بہت بینیفیشیل. مہنگائی فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے اینڈ ڈیمیجنگ اور خراب بھی کر سکتی ہے ٹو دا اکانومی، معیشت کو. اف انفلیشن، اگر مہنگائی بیکمس ٹو ہائی، بہت زیادہ ہو جاتی ہے، دا اکانومی کین سفر، تو اس سے معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. بٹ اگر if inflation is controlled، اگر مہنگائی قابو میں پائی جائے، قابو ہو اس پہ، اینڈ ایٹ ریزنیبل لیولز، مطلب ایک اچھی سطح پہ ہوں، قابل برداشت سطح پہ ہوں، دا اکانومی میں پروسپر، تو معیشت میں پروسپر کیا ہوتا ہے؟ ترقی کر سکتی ہے، خوشحال ہو سکتی ہے. انفلیشن، مہنگائی، کین سم ٹائمز، بعض اوقات، کازز ان امپلائمنٹ، بے روزگاری کی وجہ بھی بنتی ہے. وین، جب دا انسرٹینٹی، بے یقینی، آف انفلیشن، مہنگائی، لیڈز، مطلب اس کی طرف لے جاتی ہے ٹو لو انویسٹمنٹ، کے لوگ کم سے کم بچت کرتے ہیں، کسی چیز میں اپنے پیسے جمع کرتے ہیں. لو انویسٹمنٹ اینڈ لو اکنامک گروتھ، مطلب اتنی ہی معاشی ترقی کم ہوتی ہے ان دا لانگ ٹرم، لمبے عرصے کے لیے. ٹھیک ہے. کسٹمر پرچیز فیور گڈس، جو گاہک آتے ہیں وہ جو فیور گڈس مطلب کچھ ہی چیزیں خریدتے ہیں. پرچیز کیا ہوتا ہے؟ خریدنا. ڈیورنگ ہائی ان امپلائمنٹ، جب بے روزگاری بہت زیادہ ہوتی ہے. وچ سم ٹائمز، جو کہ بعض اوقات ریڈیوزز انفلیمیشن، اس کی جو ہے مہنگائی کو کم بھی کر دیتی ہے. ود کنٹرولڈ انفلیشن، اگر مہنگائی قابو میں ہو، امپلائمنٹ، روزگار ہوتا ہے، انکریزز، زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر بے روزگاری زیادہ ہے، عوام کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ چیزیں خرید سکیں، تو جتنی اگر وہ چیزیں کم خرید رہے ہیں تو وہ مہنگائی بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر مہنگائی کو کنٹرول میں رکھا جائے تو وہ ایک ہی بات ہے کہ بے روزگاری اس سے کیا ہے؟ یہ روزگار زیادہ کیا جا سکتا ہے، اور مہنگائی کو اگر کنٹرول میں رکھا جائے تو بے روزگاری کم کی جاتی ہے. مطلب دونوں چیزیں ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. کنزیومرز مطلب جو خرچ کرتے ہیں، ہیو مور منی، ان کے پاس زیادہ پیسے ہیں، ٹو بائی گڈز، کہ وہ چیزیں خرید سکیں، اینڈ سروسز، اور سہولیات. اکانومی گروز، معیشت ترقی کرتی ہے، مطلب اگر لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ وہ چیزیں خرید سکیں، سہولیات جو ان کو اویلیبل ہیں ان کو استعمال کر سکیں، تو معیشت کیا ہے؟ گرو کرتی ہے، ترقی کرتی ہے. ان کنٹریز، ڈیولپنگ کنٹریز، مطلب جو ممالک ابھی ترقی کر رہے ہیں، لائک پاکستان کی طرح. انفلیشن، مہنگائی، ہیز آلویز نیگیٹو امپیکٹ، اس کا ہمیشہ جو ہے وہ منفی اثر ہی رہا ہے آن ڈیولپمنٹ، ترقی میں، آف کنٹری، ملک کی. وین اے پرسن، جب کوئی بھی انسان، سرچ جاب کی یا نوکری کی تلاش کرتا ہے، یا ورک، کام کی، بٹ از ان ایبل ٹو فائنڈ اٹ، لیکن اس کو وہ نہیں ملتی. ٹھیک ہے. دس سچویشن، ایسی جو حالات ہوتے ہیں، اس کالڈ ان امپلائمنٹ، اس کو بے روزگاری کہتے ہیں. مطلب ایک انسان کے پاس صلاحیت ہے کسی چیز کی یا ڈگریز ہیں، لیکن وہ جگہ جگہ جا کے اپنی کوششیں کر رہا ہے، پھر بھی اس کو کوئی بھی روزگار نہیں مل رہا، کوئی بھی ذریعہ نہیں مل رہا، تو اس کو بے روزگاری کہتے ہیں. ان امپلائمنٹ، بے روزگاری، از کنسیڈرڈ، اس کو سمجھا جاتا ہے ٹو بی اے کی میجر، ایک مطلب جو مین فیکٹر ہے، جو بنیادی ذریعہ آف اکانومی، کسی بھی معیشت کا. سو ان کامن، اس لیے عام طور پر ان امپلائمنٹ، بے روزگاری، ہیز اے نیگیٹو امپیکٹ، اس کا منفی اثر ہی ہوتا ہے آن دا ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری، کسی بھی ملک کی ترقی پر. پھر آگے ہے امپیکٹ آف سائنس ان ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، کسی بھی اگر تکنیکی طور پر کوئی بھی ملک ترقی کرے تو اس میں سائنس کا کیا اثر ہوتا ہے. ٹیکنالوجی ہیز بین ڈیفائنڈ، ٹیکنالوجی کو ہمیشہ سے مطلب ڈیفائن کیا جاتا ہے دا سائنس اور سسٹمیٹک نالج آف انڈسٹریل آرٹس، مطلب جو ہماری صنعتیں ہیں اس میں کام کرنے کے لیے اس کا سائنٹیفک یا سسٹمیٹک علم اگر ہمیں مل جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں. اٹ از ایز اولڈ ایز مین ہمسیلف، یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ انسان خود. اینڈ براڈلی امبریسز آل میتھڈز، اور اگر بڑی سطح پہ اس کو دیکھا جائے، امبریسز آل میتھڈز یوزڈ بائی ہیومنز، جتنے بھی طریقے انسان استعمال کرتے ہیں، امبریسز اس کو بڑھاوا دیتے ہیں ٹو اچیو، حاصل کرنے کے لیے آبجیکٹیوز، ان کے مقاصد.
پرٹیکولرلی خاص طور پر ان دا فیلڈ آف پروڈکشن، خاص طور پر پروڈکشن مطلب جہاں چیزیں بنتی ہیں پیداوار کی فیلڈ میں، ماڈرن ٹیکنالوجی جو آج کل کی جدید ٹیکنالوجی ہے از دا ریزلٹ، نتیجہ ہے آف دا سسٹمیٹک اپلیکیشن، کہ وہ سسٹمیٹک اپلیکیشن لاگو کر رہے ہیں اور سائنٹیفک لاز جو سائنسی لاز ہیں، ایز ویل ایز اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ فائنڈنگ جو مختلف لوگ پوری دنیا میں ریسرچ کر رہے ہیں، چیزیں ڈھونڈ کے نئی چیزیں نکال رہے ہیں، ٹیکنالوجسٹ کر رہے ہیں ان دا پروسیس آف پروڈکشن کے پورے پروسیس کے لیے جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، وہ جو نئی فائنڈنگز آ رہی ہیں، ان کا جتنا استعمال کیا جائے اتنی وہ زیادہ بیٹر وے میں اس کو کیا جا سکتا ہے۔ دا میجر روٹس آف ماڈرن ٹیکنالوجی، جو جڑیں ہیں ماڈرن ٹیکنالوجی کی وہ کیا ہے؟ دا ری آرگنائزیشن آف لیبر، لیبر کیا ہے؟ مزدوروں کی ری آرگنائزیشن، ان کو دوبارہ سے ترتیب دیا جائے، ان کو دوبارہ سے بھرتی کر کے ان کو مطلب ویل سیٹلڈ ان کی صلاحیت کے اکارڈنگ ان کو رکھا جائے۔ دا یوز آف مشین، مشینوں کا استعمال ان مینوفیکچرنگ پروسیس، کوئی بھی چیز بنانے کے عمل میں مشینوں کا استعمال کرنا۔ دا ایکسپلوئٹیشن آف مین میڈ مٹیریل، ایکسپلوئٹیشن کیا ہوتا ہے؟ استحصال، مطلب استحصال کر دینا مین میڈ مٹیریل، انسانوں کے بنائے ہوئے چیزوں کی، مطلب مشینوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو ترجیح دی جائے ان کی نسبت جو کہ انسان خود بنا رہے ہیں۔ دا ایپلیکیشن لاگو کرنا آف نیو سورسز آف انرجی، توانائی کے جو نئے ذرائع ہیں ان کو لاگو کرنا۔ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز، ترقی پذیر ممالک، کین بی ریگارڈڈ، ان کو سمجھا جاتا ہے سینونیمس کیا ہوتا ہے؟ مترادف ود ٹیکنالوجیکل بیکورڈنیس، مطلب ترقی پذیر ممالک وہی ہیں جس میں ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ اس کے لحاظ سے کیا ہے؟ بہت پیچھے ہیں۔ مچ آف آر ایگریکلچر، ہماری زیادہ تر زراعت از کیریڈ آن ود پریمیٹیو ٹیکنیکس، ہماری زیادہ تر زراعت انہی ٹیکنیکس پہ یا انہی جو شروع کے ابتدائی ٹیکنیکس ہیں، تکنیکیں ہیں، یوز تھاؤزنڈ آف ایئرز اگو، جو آج سے ہزاروں سال پہلے استعمال کی جاتی تھی، ابھی بھی وہی کر رہے ہیں۔ دا نیو ٹیکنالوجی، جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، ہیز آلریڈی ارائیوڈ، وہ آ چکی ہے ان ایگریکلچر زراعت میں۔ امپرووڈ سیڈز، مطلب جو بیج ہیں وہ امپرووڈ ہیں، بہتر ہیں۔ کیمیکل فرٹیلائزرز، کھادیں، اینڈ اس کے آگے پلانٹ پروٹیکشن میئرز، مطلب پودوں کو بچایا جا سکے، اور انکریزنگلی بینگ یوز، ان کو اب ایسی ٹیکنیکس آ گئی ہیں کہ ایسی ٹیکنیکس کو یوز کر کے یہ سارے پرپس اپنے پورے کیے جاتے ہیں۔ ایون میکنائزیشن از گیٹنگ پاپولر، یہاں تک کہ مشینوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ لارج اسکیل انڈسٹریز، جو بڑی سطح پہ انڈسٹریز ہیں، انڈسٹریل ٹیکنیکس آر نیئرلی ایز ایڈوانسڈ، وہ اتنی ایڈوانس اور جدید ہو چکی ہیں ایز ان اینی ڈیولپڈ کنٹری، کہ کسی بھی ترقی یافتہ ممالک میں ہوں۔ دا ٹرانسپورٹ سسٹم، زر مبادلہ کا نظام از انکریزنگلی بینگ میکنائزڈ، وہ مطلب اس کے میں بھی مشینوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ریلوے، روڈ، شپنگ اینڈ ایئر کمیونیکیشنز، اس سارے ذرائع کے ذریعے، ریلوے ہے، روڈ ہے، ہواؤں کے ذریعے، یہ بحری جہازوں کے ذریعے کمیونیکیشن، رابطہ کرنا، آل آر ریفلیکٹنگ ماڈرن ٹیکنالوجیز، یہ ساری چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو وہ یہی بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ بھی جدید ٹیکنیکس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ دیر از اے واسٹ فیلڈ، بہت بڑی ایک فیلڈ ہے آف ٹیکنیکل نالج، تکنیکی جو علم ہے اویلیبل، جو دستیاب ہے ٹو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز، جو کہ ترقی پذیر ممالک کو دستیاب ہے، لائک پاکستان جیسے دا موسٹ بیسک، جو سب سے بنیادی اکانومک معاشی کریکٹرسٹک آف ریچ ورلڈ، جو سب سے بنیادی جز ہے جس کو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ معاشی طور پر جو امیر ممالک ہیں ان کا ہے، از دا وائڈ سپریڈ یوز آف ٹیکنالوجی، کہ وہ والے ممالک زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ دا فروٹس آف ایگریکلچرل اینڈ انڈسٹریل ریولوشنز، فروٹس کیا ہوتے ہیں؟ پھل، مطلب ریزلٹ جس کو کہتے ہیں، آف ایگریکلچر زرعی انڈسٹریل صنعتی ریولوشنز، مطلب اس میں جو جدید امپروومنٹس آئی ہیں، جو اس میں انقلاب آئے ہیں، آر وائڈلی اپلائیڈ، ان کو بہت زیادہ بڑی سطح پر اپلائی لاگو کیا جاتا ہے۔ نیو ٹیکنیکس آر کوئکلی ڈیفیوزڈ اینڈ اڈاپٹیڈ، جو نئی سے نئی تکنیک آتی ہے اس کو فوراً ڈیفیوز کیا جاتا ہے اور اس کو عمل میں لایا جاتا ہے، اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے ایکسرسائز آپ نکالیں، پیج نمبر 84 پہ ہے۔ شارٹ کوشچن نمبر 4، ڈسکس دا رول آف انفلیشن in the development of the country۔ short question number 4 ہے، in list major roots of modern technology۔ short question number 4، ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر ہے آپ کا پیج نمبر 80 پہ، جو ہم نے پڑھا ہے۔ میجر روٹس آف ماڈرن ٹیکنالوجی یہ ہے، اور یہ جو پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، 4 دا ری آرگنائزیشن آف لیبر، دا یوز آف مشینز ان مینوفیکچرنگ پروسیس، دا ایکسپلوئٹیشن آف مین میڈ مٹیریل، دا ایپلیکیشن آف نیو سورسز آف انرجی، یہ چاروں جو پوائنٹس ہیں یہ ہے میجر روٹس آف ماڈرن ٹیکنالوجی۔ کوشچن نمبر 4 شارٹ کوشچن کا آپ کا آنسر ہے، یہ آپ کے کوشچن نمبر 4 جو ہے شارٹ کوشچن کا آنسر ہے، اور یہی آپ کا ہوم ورک بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے آپ کا لانگ کوشچن نمبر 4،
ڈسکس دا رول آف انفلیشن ان دا ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری. کسی بھی ملک کی ترقی میں مہنگائی کا آپ نے کردار بتانا ہے. ٹھیک ہے, اس کا آنسر بھی ہے آپ کا پیج نمبر 79 پہ. اس میں آپ نے رول آف انفلیشن اینڈ ان امپلائمنٹ ان دا ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری, یہ والا جو پیراگراف ہے اس کا انفلیشن از اے رائز ان پرائسز, مطلب سٹارٹنگ سے لے کر آپ نے کرنا ہے پورا پہلا پیراگراف جو ہے امپیکٹس آن دا ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری, یہاں تک, یہ کنٹری تک آپ نے کرنا ہے. وین اے پرسن سرچز جاب, یہ والا پیراگراف آپ نے نہیں کرنا, صرف پہلا پیراگراف کرنا ہے, کیونکہ ہم نے صرف انفلیشن کا رول بتانا ہے, نیچے جو ہے وہ ان امپلائمنٹ کا رول بتایا ہوا ہے. تو یہ جو پہلا پیراگراف ہے یہ اس کا آنسر ہے کوسچن نمبر 4 لانگ کوسچن کا. ٹھیک ہے, فی امان اللہ.